ناظرین مکرم، علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اگر تم مسلمان بن کے جینا چاہتے ہو تو قرآن کے بغیر ایسی زندگی ممکن نہیں ہے۔ جب تک قرآن سے تعلق نہیں ہوگا اور سورہ نساء جب تک ہمارے لیے ہمارے نظام معاشرت کا نصاب قرار نہیں پاتی ہے، ہم حقیقی معنوں میں اپنی گھریلو زندگی کو، اپنی ازدواجی زندگی کو، اپنی معاشرتی حیات کو قرآنی رنگ میں نہیں رنگ سکتے ہیں۔ آپ جوں قرآنی آیات کے مفاہیم کو اگرچہ اجمالاً اور سرسری ہی صحیح جو ہی جانتے جائیں گے تو بہت ساری شعور کی کھڑکیاں کھلتی چلی جائیں گی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل میں ہمارا رب، ہمارا معبود ہم سے چاہتا کیا ہے، کیونکہ بندگی کی تکمیل اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ کو اپنے معبود کا منشا معلوم ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا عظیم الشان احسان ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو یہ معجزہ جاریہ عطا فرما دیا ہے، جو رہتی دنیا تک فزیکلی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، جسے ہم پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کرم ہے۔ ہمارے علاوہ دنیا میں اور کوئی قوم، کوئی امت ایسی موجود نہیں ہے جس کے پاس اپنی وہ کتاب موجود ہو جو اللہ نے ان کے پیغمبر پر اتاری تھی۔ یہ بھی امت کے خصائص میں سے بہت بڑی خاصیت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک سے ہمیں جڑنا ہے، متوجہ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر اس کتاب کو نازل فرمایا ہے اور ہماری لیے نازل فرمایا ہے، ہم اس کے مخاطب ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمانا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، فرمایا اللہ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو گراتا ہے۔ جو لوگ اس کتاب سے جڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رفتیں اور بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف نظر کرتے ہیں، پس پشت ڈالتے ہیں، وہ خود پستی میں گر جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ النساء ہمارے زیر مطالعہ ہے اور ہم اس کا تفسیری مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 41 کی طرف میں اس سے پہلے کہ اپنے آج کے موضوع پہ جاؤں، آیت نمبر 41 کی طرف آپ کو متوجہ کروں گا، سورہ نساء، جس میں اللہ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اے حبیب، وہ گھڑی کیسی ہوگی، وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک شہید یعنی ایک گواہ کو لائیں گے، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اس میں ہمارے آقا علیہ السلام کی شفاعت و گواہی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی امت کی گواہی کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ آپ کی امت کو پچھلی امتوں پر گواہ بنایا جائے گا، اور آپ کو تمام نبیوں اور ان کی امتوں پر پھر فائنل گواہی کے لیے لایا جائے گا، اور آپ اس کی تصدیق فرمائیں گے۔ یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کو بے حد مرغوب تھی، اور اکثر اس کی تلاوت سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ نے دنیا ہی میں آقا کریم علیہ السلام کے منصب شفاعت و شہادت کو قرآن پاک کی آیت کی شکل میں بیان فرما دیا۔ ہم دوسرے ربع والمحصنات 5ویں پارے کا دوسرا ربع اس کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین مکرم، آیت نمبر 57 سے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کے، دیکھیے بشارت ہے، بار بار قرآن پاک ہمیں بشارتیں بھی سناتا ہے، کیونکہ انسانی طبیعت اور مزاج کا یہ تقاضا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں ستھری بیبیاں ہیں، اور ہم وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ یہ جنت کی خصائص اور خوبیاں بیان ہو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو جنت کے مشاہدات کرنے کے بعد جنت کے نظارے جو دیکھے وہ بیان فرمائے، اور اسی لیے بیان فرمائے تاکہ اہل ایمان جو ہیں ان کی رغبت جنت کی طرف ہو۔ جنت کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو جنت میں چلا جائے گا وہ پھر ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا۔ واہ واہ واہ، دیکھیے کیا فرمایا جا رہا ہے، خالدین فیہا ابدا، اللہ، یعنی دو طرفہ تاکید کے ساتھ ہمیشگی کی، مواظبت کی اور مداومت کی بات ہو۔ سبحان اللہ، سبحان آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ خوشخبری دی کہ جب ایمان والے جنت میں لے جائیں گے تو ایک تو انہیں یہ خوف نہیں ہوگا کہ اب ہمیں پھر یہاں سے نکال نہ دیا جائے، وہ مشکل طور پہ ہمیشہ کے لیے جنت ہی میں مقیم ہو جائیں گے،
اور وہاں پر جو نہریں ہوں گی، جو چشمے ہوں گے، جو تخت لگے ہوئے ہوں گے وہ تو ہوں گے، لیکن وہاں پر ان کے لیے بہت ہی پاکیزہ اور ستھری ازواج یعنی بیویاں حوروں کی شکل میں بھی موجود ہوں گی۔ اور پھر فرمایا وہاں پر ان کے لیے بہترین سائبان لگے ہوئے ہوں گے، ایسے خوبصورت باغات ہوں گے کیا بات، جہاں فطری طور پر ہی سائے بھی ہوں گے، ان درختوں کی چھاؤں بھی ہوگی، سبحان اللہ، ان کی ٹھنڈی ہوائیں بھی ہوں گی، سبحان اللہ، اور ایک ایسا مرغوب منظر ہوگا جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ سنا، اللہ اللہ، آپ کبھی سورہ الرحمن کا نظارہ کریں تو پھر گویا جنت آپ کو اپنی آنکھوں سے اللہ دکھائی دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، آقا کریم علیہ السلام کی یہ ہم پر شفقت اور کریمی ہے بے شک، بے کہ شک، آپ نے اسی دنیا ہی میں رہتے ہوئے ہمیں جنت کے نظارے دکھا دیے ہیں اور ہمیں وہ مناظر عطا فرما دیے ہیں۔ پھر ایک اور بہت بڑی ہدایت جو قرآن پاک نے ہمیں دی اور بہت ہی جامعیت کے ساتھ بیان کی کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کر دو۔ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، امانت ہمیشہ اس کے اہل کو سونپی جائے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب ایسا موقع آ جائے کہ تمہیں فیصلے کی اتھارٹی دے دی جائے تو تم انصاف کو ہمیشہ ملحوظ رکھو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی فرمائی ہوئی نصیحت کو خود ہی داد بھی دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے سبحان اللہ، کہ تمہیں جو عطا کیا ہے وہ کتنا کریمی سے عطا کیا ہوا ہے کہ خود دینے والا بھی داد دے رہا ہے خود، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، کیا خوبصورت تم سے ہم نے خطاب کیا ہے، کیا خوبصورت تمہیں نعمتیں دی ہیں اور کیا خوبصورت احکامات عطا فرمائے سبحان اللہ، کہ اس اپنائیت سے اللہ نے پہلے کسی امت کو مخاطب نہیں کیا جس اپنائیت سے ہمیں مخاطب فرمایا ہے۔ تو فرمایا یہ جو امانتیں ہوتی ہیں، ناظرین میں عرض کر دوں کہ امانت صرف پیسے، مال یا دولت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر منصب اور عہدے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ یہاں ہر وہ چیز جو آپ کے پاس ہے جب آپ دینے لگیں تو آپ نے دیکھنا ہے جسے میں دے رہا ہوں وہ اس کا اہل ہے یا نہیں۔ یعنی اگر آپ ووٹ بھی دینے لگے ہیں تو وہ بھی امانت ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ امانت ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے جس کو میں دینے لگا ہوں وہ اس کا اہل اور حقدار ہے یا نہیں۔ اسی طرح کسی کو منصب دینے لگے ہیں، آپ کسی کو عہدہ دینے لگے ہیں، کسی کو کوئی جاب دینے لگے ہیں تو بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ شخص اس کا اہل ہے یا نہیں، ورنہ وہ امانت میں خیانت ہوگی۔ اسی طرح آپ منصب قضاء پہ ہیں، آپ جج ہیں، آپ جسٹس ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہے جب آپ کے پاس کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ عدل کے مطابق ہوگا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا، ایسا نہ ہو کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدم انصاف پر ابھارے۔ اللہ، یعنی اگر تمہارا دشمن بھی تمہارے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہے تو فیصلہ انصاف کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب یہاں دیکھیے تین طرح کی کیٹیگری قرآن نے اطاعت کے لیے بیان کر دی، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اور جو تم میں حکومت والے ہیں، اولو الامر ہیں، اہل اقتدار ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت یعنی قرآن پاک کے احکام، رسول کی اطاعت یعنی سنت اور حدیث پاک کو فالو کرنا، اور اولو الامر مفسرین فرماتے ہیں عالم دین، وہ بھی اولو الامر میں شامل ہے۔ واہ واہ، مرشد کامل، مرشد ربانی، وہ بھی اولو الامر میں شامل ہے۔ جو فقیہ و مجتہد ہے واہ، وہ بھی اولو الامر میں شامل ہے۔ ائمہ فقہ و اجتہاد وہ بھی اولو الامر میں شامل ہیں، اور جو حاکم عادل ہے، دیندار حاکم ہے اور صاحب منصب ہے اپنی رعایا کے لیے، وہ بھی اولو الامر میں شامل ہے۔ اب دین اس میں اطاعت کی شرط اور اصول کیا فرمایا؟ فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اصول اور ضابطہ اس میں کیا ہوگا کہ اولو الامر کی ایسی کوئی اطاعت جائز نہیں ہے جو اطیع اللہ اور اطیع رسول سے ٹکراتی ہو، وہ یہ مشروط ہو گئی، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم۔ اب وہ اولو الامر مسلمانوں کا ہوگا ہی وہی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کا مطیع، فرما بردار اور پیروکار ہوگا۔ یہ اصول بیان کر دیا ہے اولو الامر ہونے کے لیے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، ایسی مخلوق کی ایسی کوئی اطاعت جائز نہیں ہے جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہے۔ یہ ضابطہ ہمیں قرآن نے سمجھا دیا اور بہت آسان ہو گیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف ہو جائے تو اسے نپٹانا کیسے ہے۔ آنے والوں کو ایک خوبصورت راستہ سجھا دیا ہے قرآن نے، جب اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا، یا تو آپس میں لڑتے رہیں یا بحث کرتے رہیں ذاتی طور پہ۔ اب ایمانداری کا اور مسلمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اس مسئلے کو آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش دیں۔ فردوہ الی اللہ رسول، یعنی کیسے کوئی کہے جی میں کیسے جاؤں اللہ اور اس کے رسول کے حضور، تو فرمایا جب قرآن پہ پیش کرو گے تو سمجھو اللہ کے حضور پہنچ گئے، اللہ اور جب سنت پہ پیش کرو گے تو سمجھو رسول کے حضور پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام یہی کرتے تھے، تابعین یہی کرتے تھے، ائمہ مجتہدین کا یہی طریقہ ہے، اور یہ ہے ہی اسی لیے کہ آپ کسی عالم دین کی خدمت میں اپنا اختلاف اور تنازع پیش کیجئے، آپ ذلت و خواری سے بچ جائیں گے۔ شرط کیا ہے کہ آپ مخلص ہوں اور اخلاص کے ساتھ دین کو مانتے ہوں اور اس پہ عمل کرنے کو تیار ہوں، تو کسی باشرع عالم دین سے آپ رجوع کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت قرآن اور سنت اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور دونوں فریق، جیسے کہ آگے آیت آئے گی کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے تمام معاملات میں اے حبیب آپ کو اپنا حاکم و ثالث نہ مان لے۔ اس سے پہلے سورہ نساء کی معروف آیت کریمہ جس میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ فرمایا اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور پھر رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ دیکھیے کوئی قید نہیں لگائی گئی اللہ 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 کہ ظالم کہاں کا ہو، کیسا ہو، کس جگہ کا رہنے والا ہو، کتنی ریشو ہو اس کے ظلم کی، زمان و مکان کی بھی کوئی قید نہیں ہے، ہر قسم کا مجرم، ہر زمانے کا مجرم۔ اسی لیے جن کو یہ بات سمجھ آ گئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ ایک عرابی حضور علیہ السلام کے روضہ پاک پہ پہنچا، کوئی مہینے کی مسافت کر کے، ریگستان کا سفر کر کے، جب پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام وصال فرما چکے تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ حضور علیہ السلام کا روضہ مبارک اور قبر انور ہے، تم یہاں چلے جاؤ۔ تو وہ وہاں گیا تو وہاں کی خاک اس نے اپنے سر میں ڈالی اور وہاں کھڑے ہو کے سلام عرض کیا اور یہی آیت کریمہ پڑھی کہ حضور میں تو بڑی دور سے سن کے آیا تھا اور میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، اب آپ میرے لیے استغفار فرمائیے اور میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میری بخشش و مغفرت فرما دے۔ تو جس وقت اس نے اپنی مناجات اور استغاثہ پیش کیا تو آقا کریم علیہ السلام کے روضہ مبارک سے وہاں ایک تابعی بیٹھے تھے، ان کو بشارت ہوئی کہ اس جانے والے عرابی کو کہو کہ اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیے۔ اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں اے حبیب آپ کو حاکم نہ بنا لے، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی جان سے اسے مان لیں۔ یہ آیات جو ہیں آگے تک بہت ساری چیزیں اس کے پس منظر میں ہیں۔ ایک بڑا معروف واقعہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مقدمے کی شکل میں آیا تھا، اس میں ایک زرہ کا اختلاف تھا، ایک کلمہ گو شخص تھا اور ایک یہودی تھا۔ اب جب یہ فیصلہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو آپ نے یہودی کی جو حق میں فیصلہ سنایا کہ بھئی یہ زرہ اس کی بنتی ہے۔ جب باہر آئے تو اس نام نہاد مسلمان نے جو حقیقت میں منافق تھا اس نے کہا کہ نہیں یہ فیصلہ مجھے قبول نہیں ہے، ہم فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو آپ کو جلال آیا اور آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مومن کیسے ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد عمر بن خطاب سے فیصلہ مانگا۔ لہٰذا آپ اندر گئے، تلوار اٹھائی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اب یہاں اس سے پہلے کوئی ایسی مثال موجود نہیں تھی، کوئی قانون اور رول موجود نہیں تھا، لہٰذا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے
یہ کیس بن گیا اور ایک مقدمہ قائم ہو گیا کہ آپ نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس پر توقف فرمایا اور مختصر یہ کہ رب کائنات نے فیصلہ فاروق اعظم کے حق میں نازل فرمایا، سبحان اللہ، اور یہی آیت کریم آئی کہ اے حبیب وہ جسے قتل کیا عمر نے وہ مومن تھا ہی نہیں، ہائے ہائے، اس کے مومن ہونے کی فرما دی فلا وربک لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جو میرے محبوب کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اب یہاں تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلی یہ کہ اے محبوب آپ کو مطلقاً اپنا حاکم و ثالث مانے، دوسرے یہ کہ جب فیصلہ صادر ہو جائے تو اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی گمان نہ لائیں، اور تیسری بات یہ کہ اس کو دل و جان سے تسلیم کر لیں، کیونکہ یہ اصول ہے، قرآن نے بیان کر دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کی، اور قرآن نے ہمیں یہ رستہ دکھایا۔ ناظرین محترم، یہاں یہ آیت بھی سورہ نساء ہی کا حصہ ہے جس میں اللہ نے ان انعام یافتگان کی لسٹ دے دی ہے کہ اے لوگو اگر اللہ رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہیں قیامت کے دن ان لوگوں کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے، اور وہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور قرآن کہتا ہے یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں اور کیا ہی اچھی رفاقت ہے ان کی۔ رب العزت ہمیں بھی ان صالحین کی رفاقت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔